نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آپ کا اپنا ارشد نعیم خان ایک بار پھر انتہائی نازک اور حساس موضوع کو لے کر حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آئین پاکستان میں کی گئی 18ویں ترمیم اور اس کے خاتمے کی ضرورت۔ معزز خواتین و حضرات، آپ لوگ صاحبان علم ہیں، یقیناً آپ کو اس بات کا بہتر پتہ ہے کہ 8 اپریل 2010 میں اس وقت کے پیپلز پارٹی کے دہشت گرد صدر زرداری بیماری نے NRO زدہ قوتیں جن میں نورا لوہار، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، اسفندیار ولی، رو کا ایجنٹ الطاف حسین اور ایسی دیگر تمام قوتیں شامل تھیں جو اسلام اور پاکستان کی دشمن ہیں اور جو وفاق پاکستان کو پارا پارا کرنا چاہتی تھیں اور جو پاکستان کا استحکام، پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی پاکستان کی مسلح افواج کو کمزور کرنا چاہتی تھیں۔ ان تمام طاقتوں نے مل کر آئین میں 18ویں ترمیم منظور کی، جسے بدقسمتی سے اس وقت کے پاکستان کے صدر زرداری بیماری، جو ایک سنیما پر ٹکٹ بلیک میل کیا کرتا تھا، اس نے اپنے دستخطوں سے اس 18ویں ترمیم کو پاس کر کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ یقیناً آپ لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبوں کو مزید خود مختاری دے دی گئی، صدر پاکستان سے تمام اختیارات واپس لے لیے گئے، جن میں سب سے اہم اختیار تھا پارلیمان کی نااہلی پر یا وزیر اعظم کی کرپشن پر صدر پاکستان اسے معطل یا منسوخ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق پاکستان کو کمزور کر کے صوبوں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ براہ راست بیرون ممالک سے تجارتی اور دفاعی معاہدے کر سکتے ہیں، براہ راست وہ وفاق سے منظوری لیے بغیر بین الاقوامی اداروں سے قرضے وصول سکتے ہیں، مواصلات کا نظام، مقامی پولیس کا نظام اور صوبوں میں بلدیاتی نظام، اس طرح کے دیگر معاملات مکمل طور پر، کلی طور پر صوبوں کے ہاتھ میں آ گئے، جس سے صوبوں کو لوٹ مار کرنے میں اور ڈکیت، خاص طور سے پیپلز پارٹی کے جو دہشت گرد، یہ نامراد شاہ اور اس کے دوسرے حواری جو بیٹھے ہیں بھکاری، ان لوگوں نے جو دہشت گردی مچائی ہے پاکستان میں، وہ اسی 18ویں ترمیم کی دین ہے۔ یہاں ہم یہ بھی عرض کرنا چاہیں گے کہ وہ کوچبان کی سطح کے نام نہاد سیاستدان جو بلاول زنخاری یا مریم بھگوڑی سے منسلک ہیں اور جو اس 18ویں ترمیم کے دفاع پر تن من دھن لٹانے پر تیار ہیں، ان لوگوں سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر اتنی ہی صوبائی خود مختاری کوئی اعلیٰ درجے کی اور اچھی چیز ہے، تو پھر شیخ مجیب الرحمان کو صوبائی خود مختاری کیوں نہیں دے دی گئی؟ جو سیاست کے طالب علم ہیں، جو اساتذہ ہیں سیاست کے، جو ماہرین ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں اور بخوبی جانتے ہیں کہ شیخ مجیب الرحمان یا کسی اور بنگالی رہنما نے پاکستان سے علیحدگی
اور علیحدہ وطن کے قیام کا 70 کے انتخابات تک جو سیلاب کی وجہ سے ملتوی ہو کر مارچ 1971 میں منعقد ہوئے، اس وقت تک کہیں کوئی مطالبہ نہیں کیا تھا، کسی ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ شیخ مجیب کے 6 نکات کیا تھے؟ ان نکات میں یہی تو باتیں تھیں نا کہ ایسٹ بنگال یا ایسٹ پاکستان رائفلز کے نام سے ایک دفاعی ادارہ قائم کیا جائے، اسٹیٹ بینک آف ایسٹ پاکستان قائم کیا جائے، اور مشرقی پاکستان کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ وہ بیرون ممالک سے براہ راست تجارتی اور کاروباری معاہدے کر سکے اور قرضے لے سکے۔ اس طرح کی باتیں ہی تو اس نے بھی مانگی تھی نا۔ اس وقت ان سب کا باپ ذوالفقار علی بھٹو دہشت گرد، اس نے یہ نعرہ لگایا تھا نا کہ جو بنگلہ دیش جائے گا اجلاس میں شرکت کے لیے، جو اس وقت مشرقی پاکستان تھا، کہ جو ڈھاکہ جائے گا اجلاس کے لیے میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ یہی ذوالفقار علی بھٹو دہشت گرد تھا نا جس نے ادھر تم اور ادھر ہم کا نعرہ لگایا تھا۔ اس وقت صوبائی خود مختاری نہ دے کر پاکستان کے وفاق کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی اکائی کو 2 حصوں میں اور 2 ملکوں میں منقسم کیا، اور آج یہ ٹٹ پونجیے، یہ چھٹ بھئیے، یہ 18ویں ترمیم کے دفاع میں بلاول زندخاری اور مریم بھگوڑی میدان میں نکلے ہوئے ہیں۔ اور عوام الناس اتنی بھولی ہے، اتنی ناسمجھ ہے، اتنی نادان ہے، اتنی شریف ہے کہ وہ یہ نہیں جان رہی کہ پیپلز پارٹی نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو ثالثی کی درخواست کرتے ہوئے عمران خان کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر آصف علی زرداری بیماری پر قائم تمام مقدمات ختم کر دیے جائیں، اور یہی تقاضا شہباز لوہار نے رکھا ہے، اور در پردہ یہ 18ویں ترمیم کے خاتمے پر عمران خان سے قمر جاوید باجوہ صاحب کے ذریعے مذاکرات کرنے اور معاہدہ کرنے پر تیار ہیں۔ عوام بلا وجہ ان کے لیے جو ہے وہ میدان میں اتری ہوئی ہے۔ 18ویں ترمیم 18ویں ترمیم نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ قرآن شریف میں نازل نہیں ہوئی تھی کہ جسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 18ویں ترمیم سے وفاق پاکستان کمزور ہوا ہے، اس کے مضمرات عوام کو برداشت کرنا پڑے ہیں، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان کی تو حالت کو پوچھیے ہی نہیں، اور صوبہ سرحد میں جو اب خیبر پختونخوا ہے، وہاں اسی اسفندیار ولی اور اچکزئی کی پارٹیوں نے مل کر جو لوٹ مار اور دہشت گردی کی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا۔ ہم اس وقت پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کرنے والی پاکستان کی مسلح افواج، عمران خان وزیر اعظم پاکستان، ان کی پی ٹی آئی کی حکومت اور پارلیمان میں موجود تمام گروہوں اور تمام پارٹیوں سے یہ دست بستہ التماس کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں اس 18ویں ترمیم کو ختم کیا جائے، تاکہ پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی بقا کا راستہ نکل سکے، اور پاکستان کے آئین میں رہتے ہوئے جو یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں سیاستدان، کہ پاکستان کا آئین بالاتر ہے، جسے ہم تو یکسر مسترد کرتے ہیں، لیکن اگر اس آئین کو رکھنا ہی ہے تو پھر اس کے تمام تر مفادات عوام کو براہ راست پہنچنے چاہیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمہ۔